सैफ अली खान पर हमला किया गया, वो शदीद ज़ख्मी हुए, उनको लैलावती अस्पताल में मुंतकिल कर दिया गया, जहाँ पर अब वो ख़तरे से बाहर हैं। ये अपार्टमेंट जो है इनका, ये ऐसी जगह पर है जो बड़ा VVIPs के लिए जो है वो बने होते हैं प्लाजे। बैनुल अक़वामी शोहरत याफ्ता अदाकार शाहरुख खान भी की रिहाइश भी है, फिर सलमान खान की रिहाइश भी वहाँ पर ही है। फिर सवालात किए जा रहे हैं कि करीना कपूर जो अहलिया है सैफ अली खान की, ये उस रात कहाँ थी? कहीं से मुलजिम नज़र नहीं आ रहा था, तो ये कैसे, क्या उसको पहले ही बुला के छुपा लिया गया था वहाँ पर? क्योंकि 12 बजे के बाद कोई शख्स उस घर में एंटर नहीं हुआ था। जब इस्मा पे हमला किया तो उसने शोर डाला, जिसकी आवाज़ सुनकर सैफ अली खान कमरे से बाहर निकल आए। इनके पास जो बड़ी बड़ी गाड़ियाँ खड़ी थी वो तमाम इलेक्ट्रिक कार्स थी। भजंग सिंह राणा नाम है इस ऑटो वाले का। पुलिस का ये ख्याल है कि जो बैक साइड से रास्ता होता है, जो नॉर्मली आपने प्लाजो में देखा होगा, वहां से ये मुलजिम अंदर दाखिल हो सकता है। वहां की पुलिस का ये कहना है कि जनाब जो चोर हैं इतने टेक्निकली स्ट्रांग होते हैं कि इनके लिए कोई बड़े से बड़ा जदीद से जदीद लॉक खोलना कोई मुश्किल काम नहीं। करीना कपूर को कि उनके शोहर के साथ इस ने ये नेकी की है रिक्शा ड्राइवर ने, तो उन्होंने वहाँ पर फौरी तौर पर पहुँच के रिक्शा ड्राइवर का पहले शुक्रिया अदा किया। ऐलान किया कि जो रिक्शा ड्राइवर है इसको सैफ अली खान के ख़ास मुलाजिम की नौकरी दी जाएगी और 5 से 7 लाख इसकी तनख्वाह होगी। 15 जनवरी की शाम को रात को सैफ अली खान पर हमला किया गया, वो शदीद ज़ख्मी हुए, उनको लैलावती अस्पताल में मुंतकिल कर दिया गया, जहाँ पर अब वो ख़तरे से बाहर हैं। करीना कपूर ने एक बहुत बड़ा ऐलान कर दिया है और इस पर बात करेंगे। इसके अलावा जो मुलजिम था जिसने उन पर हमला किया था उसकी गिरफ्तारी की इतलात भी आ रही हैं, लेकिन मैं थोड़ा सा आपको इससे आगाह करूँगा जो हुआ था उस रात। उस पर इससे पहले भी मैंने वीलॉग किया था, लेकिन थोड़ी सी मज़ीद डिटेल्स इसमें आई हैं। 15 जनवरी की रात को जो है वो इन पर हमला किया गया था और ये अपार्टमेंट जो है इनका, ये ऐसी जगह पर है जो बड़ा VVIPs के लिए जो है वो बने होते हैं प्लाजे। उनके अंदर अपार्टमेंट्स बड़े खूबसूरत, और हर अपार्टमेंट की जो लिफ्ट है उसके अंदर, घर के अंदर जो है वो खुलती है। और इससे थोड़े से फासले पर मारूफ जो है वो बैनुल अक़वामी शोहरत याफ्ता अदाकार शाहरुख खान भी की रिहाइश भी है, फिर सलमान खान की रिहाइश भी वहाँ पर ही है। और इस अपार्टमेंट में जहाँ पर सैफ अली खान रहते हैं, ये इसके जो 11वें फ्लोर पे ये रहते हैं। इसके अलावा फिर इसमें जो बाकी फ्लोर्स हैं वहाँ पर जितने भी भारत के बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, अरबपति लोग हैं, ये इनकी रिहाइश है। इसकी सिक्योरिटी भी भरपूर होती है, लेकिन इसके बावजूद ये क्या हुआ कि डकैती की नीयत से एक शख्स निकला और घर के अंदर तक घुस गया। बहुत सी चीज़ें हैं। एक मेड जो है उसको भी भारतीय पुलिस ने हिरासत में लिया, उससे भी तफ्तीश की कि ये अंदर कैसे आया। इस पर भी मैं आपसे बात करूंगा। फिर सवालात किए जा रहे हैं कि करीना कपूर जो अहलिया है सैफ अली खान की, ये उस रात कहाँ थी? और ये जब हमला किया तो क्या उनको इतला मिल गई थी? वो किन मसरूफियात थी, उनकी क्या मसरूफियात थी? इन पर तमाम मैं आपसे बात करूँगा। सबसे पहले तो बात करते हैं जी कि जो करीना कपूर के हवाले से कि वो कहाँ पे थी। करीना कपूर की एक दोस्त थी जिन्होंने एक पार्टी दी हुई थी, जहाँ पर उनकी बहन करिश्मा कपूर भी थी और अनिल कपूर की बेटी सोनम कपूर जो है वो भी उस इवेंट में शरीक थी। और प्लान इनका पहले से ये था कि जब इवेंट ख़त्म होगा तो ये सहेलियाँ आपस में बैठेंगी और बैठ के देर तक गपशप करेंगी। उस वजह से, और ये तय था कि उस रात जो है वो करीना घर नहीं आएंगी। सबको पता था, सैफ को भी पता था और फिर मेड्स को भी पता था। इस वजह से तमाम लोग, जैसे बच्चे हैं, इनको भी सुला दिया गया। और उसके बाद क्योंकि उन्होंने तो आना कोई नहीं था, उस वक़्त जब ये हमला किया गया तो घर में 6 लोग मौजूद थे। और क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया 11वें फ्लोर पे घर था, फिर 10वें पे, फिर 9वें पे। घर में सैफ अली खान थे, तैमूर अली खान थे, उनके साहबजादे छोटे हैं, जहांगीर अली खान ये भी छोटे हैं। फिर मेड थी इस्मा और 2 और स्टाफ थे। अच्छा, इस्मा जो है ये वो है जिसको पुलिस ने तफ्तीश भी की थी, क्योंकि उन्हें खदशा था पुलिस को ये कि शायद इन्होंने, इस्मा जो मेड है, इसने
اس کو گھر بلایا، کیونکہ سوالات بہت سے اٹھ رہے تھے۔ سوالات یہ تھے کہ اتنی سخت سیکیورٹی، پھر اس کے بعد بلڈنگ میں داخل ہونے کی کوئی سی سی ٹی وی فوٹیج نظر بھی نہیں آ رہی، کہیں سے ملزم نظر نہیں آ رہا تھا، تو یہ کیسے؟ کیا اس کو پہلے ہی بلا کے چھپا لیا گیا تھا وہاں پر؟ کیونکہ 12 بجے کے بعد کوئی شخص اس گھر میں انٹر نہیں ہوا تھا۔ اور رات 2 بجے کا یہ واقعہ ہے، 2-2:30 بجے کا، جب کمرے سے آواز نکلی، باہر آوازیں آئی، تو اسما جو ہے یہ آہٹ سن کے باہر آئی، تو وہاں پر ایک ملزم موجود تھا جس نے اس کو خنجر کی نوک پہ لے لیا اور کہا کہ مجھے پیسے چاہیے، اور 1 کروڑ روپے کا اس نے مطالبہ کیا۔ بیسیکلی اسما ہی وہ خاتون تھی جنہوں نے یہ تمام اپنا بیان پہلے پولیس کو قلم بند کروایا تھا، کیونکہ سیف علی خان تو اس پوزیشن میں نہیں تھے۔ اچھا، اس نے جب اسما پہ حملہ کیا تو اس نے شور ڈالا، جس کی آواز سن کر سیف علی خان کمرے سے باہر نکل آئے، اور پھر سیف علی خان کو ٹارگٹ کیا گیا۔ جو ملزم تھا اس کے ہاتھ میں ایک چاقو تھا، اور اس کے علاوہ ایک بلیڈ تھا جس سے وہ نقصان پہنچا رہا تھا۔ دونوں میں گتھم گتھا ہوئے، اور پھر ایک گلے پہ بھی چوٹیں آئیں اس کو، سیف علی خان صاحب کو، اور پھر کمر پہ بھی ان کو کافی چوٹیں آئیں، بلکہ ایک تو یہ کہا جا رہا ہے کہ جو خنجر تھا یا چاقو تھا وہ اس نے اتنی زور سے مارا کہ وہ سیف علی خان کی ریڑھ کی ہڈی کے پاس جو لگا اور وہ ٹوٹ گیا۔ پھر میڈ نے نیچے آ کے جو سارا علی خان تھی ان کو اطلاع دی، وہ بھی بھاگ کے وہاں پہنچے، اور پھر ایک اور سوال یہ بھی کیا جا رہا تھا کہ اتنے امیر آدمی کے پاس گاڑی کوئی نہیں ہے جی، وہ آٹو پہ جا رہا ہے۔ تو اس کی جو اطلاعات آئی ہیں وہ یہ ہے کہ ان کے پاس جو بڑی بڑی گاڑیاں کھڑی تھی وہ تمام الیکٹرک کارز تھی، اور الیکٹرک کارز ہر ایک کے چلانے کی بس نہیں ہوتا۔ سیف علی خان اس پوزیشن میں نہیں تھے کہ ڈرائیو کر سکتے، بچے ان کے چھوٹے تھے اور اس پوزیشن میں بھی نہیں تھے کہ وہ گاڑی چلاتے، وہ نہیں چلا سکتے تھے۔ اور باہر نکلے تو انہوں نے ایک آٹو کو ہاتھ دیا۔ آٹو والے کی بڑی دلچسپ سٹوری ہے، میں آپ کو سناؤں گا۔ بھجنگ سنگھ رانا نام ہے اس آٹو والے کا۔ آٹو والے کو ہاتھ دیا، آٹو والے نے جو اپنا بیان بھی قلم بند کروایا، اس نے کہا کہ میں وہاں سے گزر رہا تھا ان کی رہائش کے باہر سے، تو مجھے روکا گیا، تو میں پھر ان کی جو اپارٹمنٹ ہے اس کے باہر، یعنی کہ زمین پہ، گراؤنڈ پہ میں آ گیا، اور آ کے ایک 7-8 سال کا بچہ بھی تھا ان کے ساتھ، اور فوری طور پر انہوں نے کہا کہ لیلاوتی ہاسپٹل چلو۔ انہوں نے کہا جی میں وہاں لے کے چل پڑا۔ 7-8 سال کا بچہ تھا۔ وہ کہتے میں نہیں جانتا کہ یہ کون تھے۔ 7-8 سال کا بچہ تھا، اور جو یہ سیف علی خان تھے ان کے ایک سفید سوٹ پہنا ہوا تھا انہوں نے، شلوار قمیض، اور وہ خون میں لت پت تھا۔ وہ کہتا ہے جب میں وہاں ہاسپٹل پہنچا، میں نے ان سے کرایہ بھی نہیں لیا کہ ظاہر ہے جس مصیبت میں وہ لوگ تھے اب میں کیا وہاں سے کرایہ مانگتا۔ تو جو وہاں پر جو سیکیورٹی والے گارڈز تھے ان کو سیف علی خان نے اپنا تعارف کروایا، تو پھر اس رکشہ والے کو پتہ لگا کہ بھئی یہ ہے۔ اب آ جائیں جی واپس کہ یہ ملزم جو ہے ڈکیت چور، یہ گھر میں کیسے داخل ہوا۔ تمام فوٹیجز دیکھی گئی، پولیس کو شک اس اسما میڈ پہ گیا، اور اس کا بیان بھی قلم بند کیا گیا۔ اس کے بیان سے بھی پولیس مطمئن نہیں ہوئی، جس کے بعد تحقیقات جو کی گئی، کیونکہ پولیس کی دو ٹیمیں تشکیل دی گئی تھی۔ ایک فوری طور پر یہ، اور اطلاع بھی پولیس کو سیف علی خان نے خود ہاسپٹل پہنچ کے دی تھی۔ ایک ٹیم وہاں پہنچ گئی ہاسپٹل سیف کے پاس، اور دوسری ٹیم ان کے گھر چلی گئی، اور وہاں پر انہوں نے سی سی ٹی وی فوٹیجز بھی دیکھی تو انہیں کہیں سے انٹری نظر نہیں آئی۔ پولیس کا یہ خیال ہے کہ جو بیک سائڈ سے راستہ ہوتا ہے، جو نارملی آپ نے پلازوں میں دیکھا ہوگا کہ وہ لوہے کی سیڑھیاں چڑھ دی ہوتی ہیں اوپر، وہ بڑی مشکل سی ہوتی ہیں، لیکن اس سے ایمرجنسی ایگزٹ کہہ لیں یا اس طرح کا کوئی کہہ لیں، فائر ایگزٹ کہہ لیں، وہ بنی ہوتی ہیں، وہاں سے یہ ملزم اندر داخل ہو سکتا ہے۔ پھر ایک سوال تھا کہ گھر کے اندر کیسے داخل ہوا، جدید لاکس لگے ہوئے ہیں۔ تو وہاں کی پولیس کا یہ کہنا ہے کہ جناب جو چور ہیں اتنے ٹیکنیکلی سٹرونگ ہوتے ہیں کہ ان کے لیے کوئی بڑے سے بڑا جدید سے جدید لاک کھولنا کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ اور پھر اس میں اسما جو میڈ ہے اس کو چوٹ بھی کم لگی تھی، یہ وجہ بھی ہوئی جس کی وجہ سے اس پہ تھوڑا سا شک کیا گیا، اس سے پوچھ گچھ کی گئی۔ پولیس جو ہے وہ بھی تفتیش جاری ہے، اور یہ تو پتہ لگ گیا ہے کہ وہ بیک سائڈ سے راستے سے گیا تھا، پھر ایک فوٹیج میں وہ بھاگتا ہوا وہاں سے نظر بھی آیا ہے۔ اور پولیس کی یہ تھیوری کہ پروفیشنل چور تھا، اور اس کو دروازہ جو ہے وہ کوئی بھی کھولنا اس کے لیے مشکل نہیں ہے۔ اب آ جاتے ہیں جی وہ ڈرائیور، رکشہ ڈرائیور، اس کا بیان بھی قلم بند کیا گیا تھا،
اور بھجنگ سنگھ رانا اس کا نام تھا، اور بتایا کہ رات کو ان کے گھر کے باہر سے گزر رہا تھا کہ ایک خاتون نے آ کر روک لیا، اور پھر اس نے اپارٹمنٹ کے سامنے رکشہ رکوایا، اور اس دوران سفید شلوار قمیض میں ملبوس ایک شخص رکشے میں بیٹھا جو خون میں لت پت تھا۔ اور جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ ایک 7-8 سال کا بچہ ان کے ساتھ تھا، اور سیف علی خان جلدی سے لیلاوتی اسپتال پہنچے۔ رکشہ ڈرائیور نے ان کو فوری طور پر وہاں پہنچایا، اور پھر وہاں پہنچ کر انہوں نے تمام لوگوں کو کال کی۔ اب یہاں پر جب یہ بات پتہ لگتی ہے سیف علی خان کی اہلیہ اور معروف اداکارہ کرینہ کپور کو کہ ان کے شوہر کے ساتھ اس نے یہ نیکی کی ہے رکشہ ڈرائیور نے، تو انہوں نے وہاں پر فوری طور پر پہنچ کے رکشہ ڈرائیور کا پہلے شکریہ ادا کیا، پھر انہوں نے اعلان کیا کہ جو رکشہ ڈرائیور ہے اس کو سیف علی خان کے خاص ملازم کی نوکری دی جائے گی، اور 5 سے 7 لاکھ اس کی تنخواہ ہوگی۔ تو دوستو، تحقیقات ابھی جاری ہیں۔ سیف علی خان کیا تھوڑا سا معاملات یہ بھی ہیں کیونکہ وہ ایک مسلمان ہے، اور وہاں پر جو کچھ ہندو رہنما ہیں جو بی جے پی سے تعلق رکھتے ہیں، انہوں نے ان پہ کافی زیادہ اعتراضات بھی کرتے ہیں۔ ان کے ایک بیٹے کا نام انہوں نے ابراہیم بھی رکھا تھا، وہ اس کو داؤد ابراہیم کی طرف بھی لے گئے۔ وہ ایک میں ویڈیو سن رہا تھا جس میں وہ کہہ رہے تھے کہ تم نے اچھا نہیں کیا، تم نے اس بندے کا نام پہ رکھ لیا جس نے ہمارے یہاں پر ایسی کی تیسی پھیر دی ہے۔ بہرحال بہت سی چیزیں تحقیقات ہو رہی ہیں، جیسے جیسے کلیئر ہوتی جائیں گی سامنے آتی جائیں گی۔ شاداب ریاض کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔